اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صرف ہماری نظر ساری کی ساری گوشت پر ہوتی ہے. کتنا ویٹ اس کا ہوتا ہے, کتنا گوشت اس کا نکلتا ہے. آنکھوں کو نہیں دیکھتے, کانوں کو نہیں دیکھتے, دانتوں کو نہیں دیکھتے, سینگوں کو نہیں دیکھتے. سب سے پہلی نظر ہماری بس کمر پر ہوتی ہے. اگر کمر اچھی نظر آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ چلو اس بکرے کو ہم لے لیں گے. انسان کا تقوی اس کی قربانی کے لیول کو بڑھا دیتا ہے, اور اس کے تقوی کی کمی اس کے قربانی کی ویلیو کو گھٹا سکتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل يندر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. رواه الترمذي. محترم بزرگوں, نوجوان دوستوں, مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں, ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا, اور جس نے ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کی توفیق بخشا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر, مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام, آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا موضوع ہے قربانی کے احکام اور مسائل. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس عنوان کے انتخاب کیوں کیا گیا ہے.
عنوان کے انتخاب کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کسی نہ کسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے قربانی کا مطالبہ کیا، اور دونوں نے بھی اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر دی، اور ایک آدمی کی، ایک بیٹے کی قربانی کو رد کر دیا۔ اور جب اس بیٹے کی قربانی رد کر دی گئی تو وہ حسد میں آ گیا، غصے میں آ گیا، جلنے لگا، تو اپنے بھائی کو مارنے پر تل گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کا مطالبہ کرتا رہا اور دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی آتا ہے اور آپ سے ان کے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، اور ایسی نادر قربانی کا مطالبہ کہ اس سے پہلے کسی بھی قوم میں اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، اور ایسی نادر قربانی کا مطالبہ کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی اگر مانگی تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی، اور پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء کرام میں کسی نبی سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی، اور انبیاء کرام کے ماننے والے امتیوں سے بھی بیٹوں کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا متبادل بنا کر پیش کر دیا کہ تم بیٹوں کی قربانی تو نہیں کر سکتے ہو اور اپنے جان کی قربانی تو نہیں دے سکتے ہو، لہذا ایک ایسے جانور کی قربانی کا مطالبہ کیا جو جانور انسان سے بڑا مانوس رہتا ہے، انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، انسان کے خون کا پیاسا بھی نہیں ہوتا ہے اور انسان کا وہ دشمن بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے جانور کا مطالبہ کیا جو ہمیں آسانی سے مل سکتا ہو، آسانی سے خریدا جا سکتا ہو، آسانی سے ہم اس کو پال سکتے ہیں، ایسے جانور کا اللہ نے قربانی کا مطالبہ کیا۔ اگر وہ چاہے تو شیر کی قربانی کا مطالبہ کر سکتا تھا، لیکن یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر وہ چاہے تو اور بڑے سے بڑے خطرناک جانوروں کی قربانی کا مطالبہ کر سکتا تھا، لیکن ایسے جانور قربانی کا مطالبہ کیا جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہمارے گلی کوچوں میں رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، بڑے سیدھے سادے انداز میں رہتے ہیں۔ یہ اونٹ بھی بڑا سیدھا سادہ ہے دوستو، یہ گائے اور بیل بھی بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں دوستو، یہ بکرے بھی بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ ان جانوروں کی قربانی کا مطالبہ کیا جو انسان کو بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ قربانی ہماری خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور قربانی میں ہمارا گوشت تو نہیں پہنچتا ہے، ہمارے جانور کا خون تو نہیں پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت پہنچنے والا نہیں ہے، تمہارا خون پہنچنے والا نہیں ہے، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى، بس تمہارے دلی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچنے والی ہے۔ کس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کر رہے ہیں؟ ایک بڑا موٹا تازہ جانور تو ہم لے کر آئے، 80,000 دے کر جو ہے ہم جانور لے کر آئے، 90,000 کا جانور لے کر آئے، لا رہے لوگ 60,000 70,000 80,000 کا جانور لے کر آ رہے ہیں، لیکن اگر اس قربانی کے پیچھے تھوڑا سا بھی نمود ہو،
اس قربانی کے پیچھے تھوڑا سا بھی جہریہ کاری کا شائبہ ہو تو یہ 80,000 کی قربانی ایک 800 1000 2000 کا ایک حصے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی دل سے قربانی دیتا ہے، ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر دیتا ہے تو پھر اس کا مقام ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو گویا قربانی ہماری اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور قربانی میں تقوی اہم ہے، جانور کا جسم اہم نہیں ہے۔ قربانی میں تقوی اہم ہے، جانور کی قیمت اہم نہیں ہے۔ قربانی میں تقوی اہم ہے، جانور کی شکل صورت اہم نہیں ہے، اور جانور میں کتنا گوشت نکلتا ہے وہ اس میں ہمیں کہاں ملنے ہے، بس ہمارا تقوی کتنا وزن ہے وہ قربانی کے اندر کارگر ہو سکتا ہے۔ اور پھر جانور کیسا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور ذبح کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے اس عمل میں امت کا بڑا خیال کرتے تھے کہ بھئی امت کو آسانی سے کیا مل سکتا ہے، کون سا جانور امت کو آسانی سے مل سکتا ہے، اسی جانور کی قربانی اللہ کے رسول بار بار دیا کرتے تھے۔ کان یضحی بکبش اقرن فحیل ينظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد۔ ترمذی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بکرے ذبح کرتے تھے۔ آپ نے اونٹ کی قربانی بھی دے رکھی ہے، لیکن اونٹ کی قربانی کے اندر مداومت نظر نہیں آتی ہے، کنٹینیو آپ نے اونٹ قربانی نہیں دی ہے۔ کیوں؟ اگر ہمیشہ اونٹ قربانی دیتے رہیں گے تو امتی بھی اونٹ کی تلاش میں رہیں گے، اور ساری دنیا والوں کے لیے اونٹ کا دستیاب ہونا مشکل ہے۔ اونٹ دوسرے جانور کے مقابلے مہنگا مل جاتا ہے، اور امتی کو پریشانی ہوگی۔ امتی کو پریشانی میں اللہ کا رسول نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ دستیاب کیا جانور ہے؟ وہ بکرا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ ہمارے ملک میں بکرے نہیں پائے جاتے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بیل والے بول سکتے ہیں، گائے والے بول سکتے ہیں، اونٹ والے بول سکتے ہیں، لیکن بکرے کے سلسلے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ملک میں بکرا نہیں ہے یا ہمارے پاس بکرے کی کمی ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول ہمیشہ بکرے کی قربانی دینے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول کا بکرا کیسے ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بکرا بڑا موٹا تازہ ہوا کرتا تھا۔ ينظر فی سواد، جن آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے اطراف کا حصہ کالا ہوتا تھا۔ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، جس منہ سے وہ کھاتا ہے اس کے منہ کا اطراف کا حصہ کالا ہوا کرتا تھا۔ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، جن پیروں سے وہ چلتا ہے وہ پیروں کا حصہ کالا ہوا کرتا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق وَيَجْلِسُ فِي سَوَادٍ، جس پہلو سے بیٹھتا ہے وہ پیٹ کا حصہ کالا ہوا کرتا تھا۔ گویا چت کبرا بکرا اللہ کے رسول کا ہوا کرتا تھا، موٹا تازہ ہوتا تھا، اور یہ خصوص اگر بکرے میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قربانی بھی دی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ماشاءاللہ۔ 100 اونٹوں کی قربانی بھی دے رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑے سے بڑے مالدار کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں، غریب سے غریب کے لیے بھی نمونہ ہیں۔ 63 اونٹ ذبح کرتے اللہ کے رسول مسلسل، 1 2 3 4 اس طرح 63 اونٹ ذبح کرنے کے بعد اللہ کے رسول تھک گئے، نہیں اب میں نہیں کر سکتا، علی اس کے بعد تم کرو۔ بقیہ اونٹوں کو 100 میں سے 63 نکالیں گے تو بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کر دیا۔ تو اللہ کے رسول اونٹ قربانی بھی دی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی دے رکھی ہے، کم سے کم بھی دے رکھی ہے۔ بکبشن، ایک جو ہے بکرے کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، 100 اونٹوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ تو گویا آپ نے کم سے کم بھی دے رکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی اللہ کا رسول دے رکھا ہے۔ اور اونٹ کی قربانی یعنی جانور کی قربانی جو ہم جو دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلا رکھی ہے، من وجد سعتن، اگر کسی کے اندر گنجائش ہے، کسی کے اندر وسعت ہے، اونٹ خریدنے کی وسعت ہے، ٹھیک ہے اونٹ کی قربانی دیتا رہے۔ من وجد سعتن، جس کے پاس گنجائش جو ہے وہ کرے، اونٹ کی گنجائش ہے تو اونٹ کی کرے، بیل کی گنجائش ہے تو بیل کی کرے، بکری کی گنجائش تو بکری کی کرے، اگر حصہ لینے کی گنجائش تو حصہ لیتا رہے۔
من وجد سعتن، جس کے پاس گنجائش ہے وہ قربانی کرے، اور یہ گنجائش ہونے کے باوجود بھی نہیں کر رہا ہے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، اس لیے کہ یہ چھوٹا سا حکم بھی اللہ کا بجا نہیں لا رہا ہے۔ اچھا، اور جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ اگر بکرا ہے تو کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر بیل ہے، گائے ہے تو کم از کم 2 سال کا یہ جانور ہونا چاہیے، اور اگر اونٹ ہے تو کم از کم 5 سال کا یہ جانور ہونا چاہیے۔ 1 سال، 2 سال اور 5 سال، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا رکھا ہے۔ اور جانور ہمارا کان کٹا ہوا نہ ہو، یعنی عام طور پر جو ہے کچھ لوگ نشانی کے طور پر تھوڑا سا کٹا ہوا رہتا ہے تو چل سکتا ہے، لیکن زیادہ کٹا ہوا ہے، 2 انچ 3 انچ کٹا ہوا ہے کان، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کو نہ لیں، ایسے جانور کو نہ لیں جو کان کٹا ہوا ہے، کان پھٹا ہوا ہے۔ بس اوقات جو کان ہوتا ہے نا، کان کا تھوڑا سا حصہ ایسا جو ہے لائٹ آدھا انچ کٹا ہوا رہتا ہے، 1 انچ کٹا ہوا رہتا ہے، لائٹ 1 پاؤ انچ کٹا ہوا رہتا ہے، تو پاؤ انچ کٹا ہوا ہے تو چل سکتا ہے، لیکن آدھا انچ کٹا ہوا ہے جو ہے 1 انچ کٹا ہوا ہے، کان کا سامنے کا حصہ نکل چکا ہے، پھر ایسے جانور کا احتیاط کرے، ایسے جانور کو نہ لیں۔ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور ایک آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ عام طور پر جب ہم لیتے رہتے ہیں نا، صرف کمر پکڑتے ہیں یار، ہم لوگ صرف کمر پکڑتے ہیں، کتنا گوشت نکلتا ہے، صرف ہماری نظر ساری کی ساری گوشت پر ہوتی ہے، کتنا ویٹ اس کا ہوتا ہے، کتنا گوشت اس کا نکلتا ہے، آنکھوں کو نہیں دیکھتے، کانوں کو نہیں دیکھتے، دانتوں کو نہیں دیکھتے، سینگوں کو نہیں دیکھتے، سب سے پہلی نظر ہماری بس کمر پر ہوتی ہے۔ اگر کمر اچھی نظر آ رہی تو پھر ٹھیک ہے، اس کو جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ چلو اس بکرے کو ہم لے لیں گے۔ تو کان کو دیکھیں، آنکھ کو دیکھیں، آنکھ جو ہے دونوں کی دونوں سیم ہی نظر آتی رہتی ہے، لیکن ایک آنکھ اس کی نظر نہیں آتی ہے، وائٹ پن نظر آتا ہے اس کے اندر، وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن دونوں آنکھ تو پھڑک رہے ہیں اور دونوں آنکھ تو صحیح نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک آنکھ وائٹ ہے اور ایک آنکھ اپنی اصل حالت میں باقی ہے۔ تو آنکھوں کا جائزہ لیں، کانوں کا جائزہ لیں، 1 سال کا پورا ہے نہیں وہ جائزہ لیں۔ آپ کو 6 مہینے کے بچے لینے کی ضرورت نہیں، 8 مہینے کے بچے کو لینے کی ضرورت نہیں، پورا سال جس کا ہو وہ لے، اس لیے کہ مارکیٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، مارکیٹ میں بکروں کی کوئی کمی نہیں ہے، سال جس کا پورا ہے وہ لے۔ اب قصاب بولتا ہے بیچنے والا صاحب 8 مہینے کا لیکن چل سکتا، دیکھ کیا ہائٹ ہے اس کی، کیا گوشت ہے اس کا، یعنی وہ آپ کو چپکانے پر تلا ہوا رہتا ہے۔ آپ برائے کرم 1 سال کا ہونے کے بعد ہی جو ہے اس کو لے، اور کوئی کہتا ہے تو اس کے اس میں نہ آئے، تو یہ زیادہ بہتر، احتیاطی پہلو زیادہ بہتر ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ تو سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو اور بیمار بھی نہ ہو، اور جانور اتنا دبلا کہ جو ہے اس میں گود بھی نہ ہو، ایسے جانور بھی نہ لیں۔ بیماری ظاہر ہے ویسے بیمار جانور کو بنا لیں، ہٹا کٹا تازہ جو ہے موٹا تازہ جانور ہمارا ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کا تو عمل یہ تھا، کُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ فِي الْمَدِينَةِ، ہم مدینہ منورہ کے اندر جانوروں کو پہلے لاتے تھے، کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد قربانی کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری اپارٹمنٹ لائف میں یہ مشکل ہے، ذرا ہم جہاں رہتے ہیں ہاں وہاں پر کچے کپڑے سکھنے ڈالنا ہی مشکل ہے، تو ہم بکرے لا کر کہاں پالیں گے، وہاں پر مشکل ہے۔ لیکن جس کے پاس گنجائش ہے، جس کے پاس کھلا میدان ہے، جس کے پاس سامنے دالان ہے، جس کے پاس سامنے جو ہے جانور رکھنے کی گنجائش ہے تو ضرور کرے۔ کُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ، ہم جانور کو پالا کرتے تھے، جانور کو موٹا کرتے تھے، اگر یہ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد افضل قربانی کون سی ہے؟ سب سے افضل تو اونٹ کی قربانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے گائے اور بیل کی قربانی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بکری کی قربانی ہے، پھر اس کے بعد حصہ لینے والے اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہ ترتیب اپنی جگہ پر ضرور ہے، لیکن اس ترتیب میں سب سے زیادہ جو کارگر ہے وہ انسان کا تقوی ہے۔ انسان کا تقوی اس کی قربانی کے لیول کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کی تقوی کی کمی اس کی قربانی کی ویلیو کو گھٹا سکتا ہے۔ بکرا دینے والے نے سمجھو رے بھائی جو ہے ہم بکرا دے رہے ہیں ثواب میں کم نہیں، ہر آدمی اپنے اپنی وسعت کے مطابق دے رہا ہے۔
اور دینے کے بعد جس کے پاس جتنا زیادہ لگاؤ اللہ تعالیٰ سے ہوگا اس کی ویلیو اللہ کے پاس بڑھے گی. گوشت پہنچنے والا نہیں, جانور کو دیکھنے والا نہیں, اور خون کو دیکھنے والا نہیں, بس انسان کے فیلنگ کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. یہ جو ہے ذرا اس کا لحاظ رکھیں. اور عام طور پر ہمارے پاس جو بار بار سوالات آتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی مرحومین کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ سوال بار بار دہرایا جاتا ہے. مرحومین کے نام سے والد صاحب ہمارے انتقال کر گئے, ان کے نام پر ہم کرنا چاہ رہے ہیں. والدہ انتقال کر گئی, ان کے نام پر کرنا چاہ رہے ہیں. اور دادی ہمارے انتقال کر گئے, ان کے نام پر کرنا چاہ رہے ہیں. تو مرحومین کے نام پر قربانی کرنے کے تعلق سے 3 باتوں کا لحاظ رکھنا آپ لوگوں کو. 3 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات یہ کہ اگر مرحوم جو انتقال کر گیا ہے, اگر آپ کو وصیت کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام پر تم قربانی کرنا ہوگا, اگر وصیت کیا ہے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی دی جا سکتی ہے. میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو قربانی کرنا پڑے گا تو اس کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے اسلام کر رہے ہیں. اگر مرنے والا کہہ رہا کہ بھئی اس مدرسے کو میرے مرنے کے بعد 1 لاکھ روپے دینا ہوگا تو ہم دیتے ہیں نا. یعنی مرنے والا جو وصیت کرتا ہے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی دی جا سکتی ہے. مرنے والا کہہ رہا ہے میرے مرنے کے بعد قربانی دو, اس کا حکم 1 بار ہو سکتا ہے. اور اگر وہ مرنے والا کہے کہ دیکھو جب تک تم زندہ رہنا ہر سال میرے لیے قربانی دیتے رہنا, یہ بھی ہو سکتی وصیت. میرے مرنے کے بعد ہر سال تم کو میری جانب سے قربانی کرنا ہوگا, یہ بھی وصیت ہے. اگر اس طرح کی وصیت کر کے جاتا ہے تو پھر وہ ہر سال جو ہے گنجائش ہونے کی بنا پر وہ قربانی دے سکتا ہے, وصیت کی بنیاد پر. وصیت نہیں کیا تھا, اب ہم ان کو ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں تو دوسرا طریقہ, ہم جو قربانی دے رہے ہیں اسی میں ان کی نیت بھی کر لینا. ہم حصہ لے رہے ہیں تو اس میں ان کی نیت بھی شامل, ہم بکرا لے رہے ہیں تو ان کو بھی ہم شامل کر لے رہے ہیں, ہم بیل لے رہے ہیں تو اس کو اس میں ہم شامل کر لے رہے ہیں. تو یہ دوسرا طریقہ ہے, اپنے قربانی میں ان کو بھی شامل کر لینا, ہم کو بھی اجر ملے گا ان کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. تیسری بات, مستقل قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے. مستقل باپ کے نام پر حصہ, مستقل باپ کے نام پر جو ہے بکرا, مستقل باپ کے نام پر بیل, یعنی الگ سے اسپیشل ان کے نام پر قربانی, یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی چہیتی بیوی انتقال کر جاتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام پر قربانی نہیں دی. اور پھر اللہ کے رسول کے چاہنے والے صحابہ کرام بھی ہیں, لیکن جو ہے صحابہ کرام نبی کے نام پر قربانی نہیں دے رہے ہیں. اور صحابہ کرام کے جو ہے والدین گزر رہے ہیں, لیکن کوئی صحابی نے اپنے انتقال کردہ رشتہ داروں کے حق میں قربانی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. تو گویا مستقل طور پر ان کے نام پر قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے. وصیت ہے تو کریں گے, اگر وصیت نہیں ہے تو ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس میں شامل کر لیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, قربانی کم از کم 1 تو ہونا چاہیے. 1 کے بعد جو بھی قربانی ہوگی وہ نفل میں شمار ہوگی, وہ قربانی نفل میں شمار ہوگی. پہلی قربانی سنت مؤکدہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے دوسری, یعنی 2 بکرے کوئی کر رہا ہے تو 1 بکرا سنت مؤکدہ کا ہے اور دوسرا بکرا اس میں نفل میں شمار ہوتا ہے. نفل قربانی شمار کی جائے گی. جتنے چاہے انسان دیتا رہے, جتنے چاہے دیتا رہے. 10 بکرے دینا چاہے 10 بکرے دے, 20 بکرے دینا چاہے 20 بکرے دے, لیکن 10 بکرے ہم دے رہے ہیں گلی کے اندر, ہمارے علاوہ کوئی بکرے نہیں دے رہا ہے, فالٹ آ رہا ہے اس میں. ہم 20 بکرے دیے ہماری گلی کے اندر, ہماری گلی میں جو ہے 20 بکرے دینے والا کوئی نہیں, فالٹ آیا. ہمارا جو بیل ہے نا وہ 60,000 کا ہے, گلی میں پورا ہار لپیٹ کر جو ہے گلی میں بچے لے کر گھوم رہے ہیں, دیکھو ہمارا بیل کیسا ہے, دیکھو ہمارا بیل کیسا ہے. فالٹ ہے, نیت میں فالٹ نظر آ رہا ہے, اس سے بچنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے قربانی کیا سارے گھر والوں کی جانب سے کافی ہو سکتی ہے؟ ہاں, 1 قربانی سارے گھر والوں کی جانب سے کافی ہو سکتی ہے. 1 قربانی سارے گھر والوں کی جانب سے کافی ہو سکتی ہے. باپ ذمہ دار ہے, 4 بچے کمانے والے ہیں, 4 بچے کما کر باپ کو لا کر دے رہے ہیں, ایک ہی ہانڈی میں سالن پک رہا ہے, ایک ہی جو ہے توے پہ روٹی بن رہی ہے, سب ایک ساتھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو باپ کے نام پر اگر قربانی دی جائے تو سارے کے سارے اس میں شامل ہیں.
نہیں مول صاحب اگر ہم سب کے نام پر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ، جتنا دیں گے وہ اجر کے مستحق بن جائیں گے، لیکن اگر کم سے کم ایک بھی دیں گے تو اس میں سارے کے سارے شامل ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، ایک گھر میں 4 بچے کمانے والے ہیں تو اگر وہ چاروں کے چاروں زکوٰۃ کے نصاب والے ہیں تو ہر بچے پر قربانی کرنا ضروری، یہ حکم لاتے ہیں، یہ حکم غیر ضروری ہے، یعنی صاحب نصاب کا ورڈ لے کر آتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب، زکوٰۃ دینے والا ہو تو قربانی کمپلسری واجب، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی بات ایک قربانی سب گھر والوں کی جانب سے کافی ہے، جیسا کہ جو ہے صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانی کیسے کی جاتی تھی، تو آپ نے کہا کان الرجل، ایک آدمی یضحی بالشاۃ، ایک وہ بکری ذبح کرتا تھا، عنہ اپنی جانب سے، وعن اہل بیتی اپنے گھر والوں کی جانب سے بھی ہوتی تھی، تو ایک بکرا اب اس کی جانب سے پورے گھر والوں کی جانب سے کافی ہوا کرتی تھی، اور یہ قربانی واجب کہنے والے غلط ہیں دوستو، اس لیے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی قربانی کرنا چھوڑ بھی دیا کرتا تھا، حالانکہ میں مالدار تھا، کبھی کبھی قربانی کرنا چھوڑ دیتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہے لوگ اس قربانی کو واجب نہ سمجھ بیٹھیں، تو صحابی مالدار ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جو بھی مالدار ہے اس پر قربانی کرنا واجب، یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ایک آدمی بھائی اب بقرعید تو آ رہی ہے یار، جو ہے وہاں میرے پیسے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سیلری وہاں پھنسی ہوئی ہے، یا میرے پیسے آنے کے ہیں، فی الوقت تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر آپ کے پیسے آنے والے ہیں، آپ جو ہے قرضے کو آسان ادا کر سکتے ہیں تو قرضہ لے کر قربانی دے سکتے، لیکن ظاہر میں کوئی بھی سورس آپ کے پاس نہیں ہے، دیکھیں گے اللہ دیا تو دے دیں گے، اس اگر یہ کنڈیشن ہے تو پھر قرضہ لے کر برائے کرم قربانی دینے کی ضرورت نہیں، سورس مضبوط ہے، یقینی ہے، کہیں قرضہ آنے والا ہے، کوئی آپ کو دینے والا ہے، یا آپ کے پیسے آنے والے ہیں، سیلری ملنے والی ہے، تجارت آنے والی ہے، آپ کے پاس ایک سورس متعین سورس ہے، تو پھر آپ قرضہ لے کر جو ہے کریں، کیونکہ واپس لوٹانے کے جو آسان اسباب موجود ہیں، لیکن اسباب کچھ نہیں، نہ کاروبار، نہ سیلری، نہ کوئی آنے کی امید، کچھ نہیں، دیکھیں گے اللہ دینے والا ہے، ہم قرضہ لے کر قربانی کر رہے ہیں تو پھر مشکل میں آ جائیں گے، براہ کرم ایسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک آدمی جانور لا لیا، بھائی بکرا لا لیا، 6000 دے کر بکرا لا لیا، پھر لانے کے بعد جو ہے بیوی بول رہے اجی کیسا بکرا لائے تم، چھوٹا ہے بکرا، بالکل جو ہے بچہ دکھ رہا ہے انہیں، اب انہیں جو ہے دل ملال ہوتا ہے، ہو یارو جو بڑے بڑے بکرے جو ہے موجود ہیں اپن چھوٹا لا لیے، پھر ملال ہونے کے بعد وہ بکرا کینسل کر کے اور ایک بکرا لانا چاہ رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے، اس سے بڑا اگر لانا چاہے، اس سے بہتر لانا چاہے تو یہ کینسل کر سکتا ہے، اچھا لالیے صاحب جو ہے بکرے 25,000 کے 2 بکرے لا لیے، گھر میں دیکھتے ہی فل باتیں کرنا شروع کر دی، اتنے بڑے بڑے بکرے لانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں کو، اب پریشان ہو گیا، اب انہیں ہٹا کے اور دوسرے لانا چاہ رہا، تو یہ درست نہیں ہے، کم درست نہیں، زیادہ یہ درست ہے، کیا جا سکتا ہے، بکرے کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح خسی کردہ جانور، ہاں خسی کردہ جانور قربانی کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خسی کردہ جانور ہی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جانور لانے کے بعد جو ہے اس میں عیب پیدا ہوتا ہے، لانے کے بعد جو ہے پیر ٹوٹ رہا ہے، لانے کے بعد سینگ ٹوٹ رہا ہے، لانے کے بعد بیمار ہو رہا ہے تو قربانی کی جا سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لانے سے پہلے عیبدار نہیں ہونا چاہیے، کچھ کاروباری ایسی بھی ہم نے دیکھے کہ بھائی 100 بکرے ڈالیے، 100 بکرے ڈالیے، وہ 100 بکرے بیچ رہے ہیں صاحب، اب بیچنے کے بعد اس میں 4 بکرے جو ہے وہ لڑ کے فلاں کر کے لنگڑے ہو گئے، اب وہ جو ہے لنگڑے ہو گئے، اب یہ آہستہ نکال کر رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد مول صاحب میرے پاس 4 بکرے ہیں، وہ لانے کے بعد جو ہے عیب پیدا ہو ان کے اندر،
لانے کے بعد عیب پیدا ہوا، کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ اب ایک عام آدمی سنے گا تو بھئی لانے کے بعد جو ہے عیب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک قربانی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں بولتا کہ میں بیچنے لایا تھا، بیچنے لانے کے بعد جو ہے اس میں عیب پیدا ہوا تو وہاں پر قربانی نہیں کی جا سکتی۔ 100 لے کر آئے تھے آپ تو قربانی کی نیت سے لے کر نہیں آئے تھے، کاروبار کی نیت سے لے کر آئے تھے آپ، بیچنے کی نیت سے لے کر آئے تھے آپ، اور بیچنے کی نیت سے لانے کے بعد وہ لنگڑا ہوا تو پھر وہ عیبدار ہو گیا، پھر قربانی نہیں کر سکتے، اس کو پھر جو ہے قصاب کو دینا پڑے گا، قربانی میں اس کو شمار نہیں کیا سکتا، اگر کر دیں گے تو عام قربانی شمار ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ہم عام طور پر اجتماعی قربانی ہمارے پاس زیادہ ہوتے رہتی ہے، تو اجتماعی قربانی جب ہم کرتے رہتے ہیں تو کیا سارے کے سارے لوگ وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے؟ کیا جانور ذبح کرتے ہوئے پورے کھڑے ہوئے ہیں، ہاں تمہارا نام، ہاں تمہارا نام، پورا نام لے کر ذبح کر رہا ہے؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، سارے کے سارے موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سارے کے سارے شرکاء کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، بس اس کا علم ہونا چاہیے کہ بھئی اس میں 7 لوگوں کا حصہ ہے اور 7 لوگوں کے نام کم سے کم ایک بار سننا تو چاہیے اس کو، اس میں 7 لوگ ہیں اور جو ہے اس میں فلاں 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 کا نام ہے، ان کی جانب سے ہم قربانی کر رہے ہیں، ذبح کرنے والے کے پاس وہ انٹینشن ہونا چاہیے، پورے وہاں پر موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ قربانی جو ہے کیا مرد ہی کرنا ضروری ہے؟ کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی؟ ہاں عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، جس طرح مرد ذبح کر سکتے ہیں ویسے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ حضرت صحابی جو ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو قربانی کرنے حکم دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹی تم لوگ جو ہے ذبح کرو، عورت بھی ذبح کر سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ذبح کرنے والا بڑے جذبے میں ہوتا ہے اور چاقو بڑی تیز ہوا کرتی ہے، اب یہ ذبح کرتا ایسے تیز ذبح کرتا کہ بس اوقات بکرے کی منڈیاں الگ ہو جاتی ہے، بکرے کی گردن الگ ہو جاتی ہے، تو کیا جانور کی گردن الگ ہو جائے تو کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، وہ حرام نہیں ہوگا۔ آپ تیزی سے کر رہے تھے اور بغیر انٹینشن کے نکل گیا، پھر وہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ ایسے کٹ کر رہے ہیں کہ اس کی گردن الگ ہو رہی ہے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ بلکہ وہ حرام ہو جائے گی۔ تو لہذا غلطی سے اگر کوئی گردن الگ ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیسے ذبح کریں گے؟ ذبح کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چاقو کو تیز کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، چاقو کو تیز کرنا پہلے، اور اس جانور کے سامنے چاقو تیز کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ نبی گزر رہے ہیں، ایک صحابی بکرا ذبح کر رہے ہیں اور بکرے کو لٹائے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے پکڑے ہوئے ہیں، پیر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے آنکھوں کے سامنے چاقو تیز کر رہے ہیں، بکری بڑی ہیبت کے انداز سے دیکھ رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تم کو پہلے تیز کرنا چاہیے تھا، اس بکری کو تم 2 بار مارنا چاہتے ہو، اس بکری کو تم 2 بار مارنا چاہتے ہو، تو اس طرح الگ سے جو ہے تیز کرنا چاہیے، سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا مول صاحب، یہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا تو کیا مسٹ ہے؟ پانی پلانا یہ مسٹ ہے؟ نہیں، پانی پلانا یہ ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول نے کہا جانور پر رحم کرو، جانور کو آرام پہنچاؤ، تو اس کو آرام پہنچانے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کو پہلے پانی پلایا جائے، اس لیے کہ جب ذبح کرنے کا سچویشن آ جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے، جب اس کو محسوس ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اور جب آدمی ڈر جاتا ہے تو پیاسا ہو جاتا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے، اس ناحیے سے جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے مستقل طور پر پانی پلا کر ذبح کرو یہ آرڈر دیے، یہ آرڈر نہیں ہے۔ اس کو اس کے لیفٹ سائڈ لٹایا جائے گا، اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اس کے پیر باندھے جائیں گے، اور ہمارا سیدھا پر اس کے گردن پر ہوگا، ہمارا بایاں ہاتھ اس کی جو ہے حلق پر ہوگا، اور پھر جو ہے چاقو ہم پکڑ کر دعا پڑھ کر جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھیں گے، اللہم لکا، اے اللہ یہ جانور تیرے لیے ہے، ومن کا، اور تیری جانب سے ہے، یہ تیرا ہے، تیری جانب سے ہے، عن، اس کے بعد عن کہہ کر عبداللہ، عبد الرحمن جو نام ہے وہ نام لیں گے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ذبح کر دیں گے۔ انی وجہ تو پوری پڑھتے ہوئے آئے،
اللہم لکا و منکا، عن بول کر نام لیا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر دیا۔ اگر یہ انی وجہ تو نہیں پڑھ سکے، کم از کم جو ہے اللہم لکا و منکا کہہ کر وعن کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر سکتے، یہ بھی نہیں پڑھے۔ بس اوقات ایسا ہوتا بھائی ذبح کرنا فرسٹ ٹائم ذبح کر رہا ہے، ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، وہ عین ذبح کرتے ہوئے دعا بھول جاتا ہے، ذبح کرتے ہوئے عین سب بھول جاتا ہے، تو یہ بھول کر ذبح کر دیا ہے بیچارہ، نہ بسم اللہ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، تو اب کیا ہوگا کہ جانور حرام ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بھول کر پڑھا، وہ بھول کر ذبح کر دے جلد بازی کے اندر، تو جانور حلال ہے۔ کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا پڑے گا، یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ ذبح کرنے کے بعد اجتماعی قربانی کرنے والے حضرات جو قصاب ان کے پاس ہوتے ہیں نا، وہ تو جو ہے بیچارے جلد سے جلد جو ہے نکال کر پھینک دینا چاہتے ہیں، ابھی جانور تڑپتا رہتا ہے اور جو ہے آواز کرتا رہتا ہے، اس کے سینے میں اور چاقو ماری جاتی ہے اور اس کے پیروں سے جو ہے کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے جانور کی روح کو مکمل طور پر نکلنے کے بعد ہی اس کی کھال، اس کے پیر، اس کی گردن جو ہے نکالنا چاہیے۔ تڑپتے ہوئے جانور کی کھال نکالنا، تڑپتے ہوئے جانور کے اندر اور سینے میں جو ہے یہ چاقو مار کر جو ہے یہ کرنا درست بات نہیں ہے۔ اگر شارک کٹی ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہوگا، وہ جو ہے اپنے پیر جو ہے مارتے مارتے خود بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد جو اس کی جو ہے کھال وغیرہ نکالنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہارو تمہارا عقیقہ نہیں ہوا، تم قربانی نہیں کر سکتے، پہلے عقیقہ کرنا ہوگا پھر بعد میں قربانی، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ قربانی سے عقیقہ کوئی تعلق نہیں، جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ قربانی نہ کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عقیقہ ہو یا نہ ہو قربانی اپنی جگہ پر ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی قربانی دے رہے ہیں آپ، اب تک قربانی نہیں دیے، تو ایسے کام کرو پہلے نبی کے نام پر قربانی دو، پھر اس کے بعد اپنے نام پر قربانی دو۔ تو نبی کے نام پر قربانی دینا ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث لائی جاتی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کرتا رہوں اور میں مستقل کرتا رہا ہوں، تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ قابل قبول ہوتی بھی تو حضرت علی کو اللہ کے رسول نے آرڈر دیا تھا، اس آرڈر کی بنیاد پر وہ کرتے تھے، آپ کو نبی نے تو آرڈر نہیں دیا، اللہ کے رسول نے وصیت کی کہ بھئی تم قربانی کرو میری جانب سے، وہ کر رہے ہیں، آپ کو وصیت تو نہیں کی، لہذا ہمارا نبی کی جانب سے قربانی کرنا اس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ نمائشی جانور کے پیچھے نہ جائیں دوست، ہاں یہ جو ہے بھائی پورے 2 کوئنٹل کا جانور ہے، کیا بات ہے، ہاں بالکل وہ پورے گلی میں جو ہے پھر رہا ہے، لے کر جا رہے ہیں، مارکیٹ میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کو کلر لگایا جا رہا ہے، اس کو پھول چڑھایا جا رہا ہے، یہ نمائشی جانور کے پیچھے نہ جائیں، اس لیے کہ اس میں نیت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا گوشت جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کرنا اچھی بات ہے، ایک حصہ خود رکھ لیں گے اور ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں گے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ ایسا اگر کوئی نہیں کرا تو کہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھائی دیکھو یہ کلیجی 3 حصے کرو، یہ پیر اس کو 3 حصے کرو، یہ گردے 3 حصے کرو، یہ جب تک یہ 3 حصے نہیں ہوں گے تب تک قربانی قبول نہ آئے، یہ سمجھنا غلط۔ اچھی بات ہے اگر کر لے رہے ہیں، بہت اچھی بات کرنا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جانور ہم لا لیے، جانور ہمارا مر گیا، استطاعت ہے تو پھر ٹھیک ہے اور ایک جانور لے لو، اور استطاعت نہیں ہے قربانی کے لیے جانور نہیں لے سکے تو وہ مرا ہوا جانور قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جانور لا لیے بھاگ کر چلا گیا، استطاعت ہے تو اور ایک جانور لے کر آؤ، اگر استطاعت نہیں ہے تو جو بھاگ کر چلا گیا ہے وہی قربانی شمار ہو سکتی ہے۔ بھاگ کر چلا گیا، ہمارے پاس استطاعت نہیں تھی، ہم نہیں لیے، عید کے 8 دن بعد پھر جانور مل جاتا ہے، عید کے 8 دن کے بعد جانور مل جاتا ہے، ارے یارو جانور مل گیا لے کر لا کر رکھ لو، پال لے رہے ہیں، نہیں، اس کو پھر ذبح کرنا پڑے گا، اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ دن گزر گئے لیکن پھر بھی چونکہ نیت ہماری قربانی کی تھی اس کو جو ہے لے کر ذبح کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ عیدگاہ کو ہم جاتے ہیں تو بنا کچھ کھائے ہوئے جانا چاہیے، اور واپس لوٹنے کے بعد قربانی کے گوشت اگر ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عید کی نماز سے فارغ ہوتے عید کے میدان میں ہی ذبح کر دیتے تھے، لیکن یہ فیسلٹی ہمارے پاس تو نہیں ہو سکتی،
مشکل ہے. جہاں ہو سکتا وہاں کر لے سکتے ہیں. عید کی نماز پڑھ لیا, میدان میں ہی ذبح کر دیا. یہ اللہ کے رسول کے پاس سہولت تھی, وہ کر لیتے تھے. اگر آج ہمارے پاس سہولت ہے تو کر لے سکتے ہیں. اگر سہولت نہیں ہے, مشکل ہے, پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں, اپنے اپنے مقام پر اپنی جانور ذبح کر لیں اور جانور گوشت کھا کر پھر وہ دن ہمارا شروع ہونا چاہیے. اور اس عید کے موقع پر یا ان دنوں کے اندر 4 دنی قربانی ہے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ ایام التشریق کلھا ذبح, ایام تشریق پورے کے پورے قربانی کے دن ہیں. ایک ہے عید کا دن, یوم النحر کہا جاتا ہے. اس کے بعد 11, 12, 13 تاریخ اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ان 3 دنوں کے اندر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. 13 تاریخ کو غروب شمس سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے. یوں کل قربانی کے 4 دن ہو جاتے ہیں. عید کا ایک دن, 11, 12, 13 کے مغرب سے پہلے تو قربانی کی جا سکتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور قربانی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. جو ہم چھوٹے عمل کرتے ہیں باری تعالیٰ قبول فرما اور ہمارے بڑے بڑے اعمال تو قبول فرما. آخر میں ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی اصرار کے بعد, جیسا کہ بہت سارے پیرنٹس کا اصرار تھا کہ مسجد عباد الرحمن کے اندر سنڈے کلاس کا متعین کیا جائے, تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے, آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے ماشاءاللہ اس مسجد عباد الرحمن میں 18 سپٹمبر سے, عید کے بعد سے 18 سپٹمبر سے انشاءاللہ ہر سنڈے کو کلاس منعقد کی جا رہی ہے. اور کلاسز کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تینوں کے لیے نصاب مقرر کر دیا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ضرور اپنے بچوں کو سنڈے کے دن جو وقت ضائع کرتے ہیں ہمارے بچے, کھیل کود میں گزار دیتے ہیں, وہ براہ کرم اس اسکول میں ڈالیں. اور جس طرح بچے آ رہے ہیں اسی طرح خواتین بھی آ سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی اسپیشل کلاس رکھی گئی ہے. اس میں عقیدہ اور اس میں توحید اور اس میں حدیث اور سیرت اور فقہ اور آداب, یہ سارے سبجیکٹ رکھے گئے ہیں. تو جس طرح لڑکے یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے, خواتین بھی انشاءاللہ تعلیم حاصل کریں گے اور قابل معلمات کے ذریعے ان کی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.